تو ہمارے جو اگلے مہمان تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیارے بھائی محمود صاحب ماشاءاللہ، اور یہ بھی اسی کی درخشاں مثال ہیں. اور میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں پھر ان سے سوال و جواب کریں گے. محمود بھائی جو ہیں مجھ سے ماشاءاللہ ایج میں تو کافی بڑے ہیں، دادا ابو بھی بن چکے ہیں، نانا ابو بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ 5 جماعت پڑھے ہیں، کلاس 5 ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ عامر ظہور صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت ہمارے ماشاءاللہ ان کا کال سینٹر ہے. عامر بھائی محمود صاحب جو ہیں کلاس 5 پڑھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی جو زندگی کی جدوجہد ہے، سادگی جو ہمارے بھائی بتا رہے تھے، سادگی، عاجزی، انکساری، اور اگر ویٹر کم پڑ جائیں تو یہ خود ہی کھانا آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، برتن بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اپنی نگرانی میں بکرے جانور ذبح کرواتے ہیں تاکہ حلیم اور ریسیپی کا خیال رکھتے ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے اگر ان کے 300 بندے ہیں تو 300 بندوں کا نام بھی یاد ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 to 1 ریلیشن شپ ہو، جب تنخواہ ہو تو خود دیں تاکہ ایک ذاتی تعلق ہو. تو ان کی جو کہانی ہے میں یہ مختصر سے میں نے بیان کر دی. اور ہم ان کی کہانی کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ گھر کے کچن سے لے کر یا ایک سٹال سے لے کر ان کا سیٹ اپ ماشاءاللہ کراچی فوڈز اگر آپ دیکھیں شارع فیصل پر، پھر ڈی ایچ اے میں اور ناظم آباد میں اور بنس روڈ کے اوپر، اور ان کے بیٹے بیٹیاں پھر ساتھ، پھر داماد ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے تو جس کا میں ان سے کچھ سوال کروں گا. تو محمود بھائی ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ جی. آپ مائک آن کر لیں سر ذرا، آپ کا مائک آف ہے، یہ بچوں کو کہیں آپ کا مائک آن کر دیں ذرا. محمود صاحب آپ کا مائک آف ہے، یہ مائک آن کر دو بچے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو محمود بھائی جو ہے نا جی ہماری ایسی دوستی ہوئی ایک MBA کی کلاس میں آج سے 7-8 سال پہلے ہمارے اسٹوڈنٹ نے ان کو بلایا تھا، اس کے بعد دوستی ہو گئی جناب. اور اب ہر 2-3 مہینے بعد ان کو یہ بھی یاد کرتے رہتے ہیں، میں بھی یاد کرتا ہوں، اور جب بھی ان سے ملتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو محمود بھائی سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سر وہ آپ نے جب پہلے دن جب آپ کی والدہ نے اور آپ کی اہلیہ نے حلیم بنایا اور آپ باہر سڑک کے اوپر لے کر بیٹھے تو سر شرم نہیں آئی تھی اس سے یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یار یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک جذبہ تھا، وہ تھا رزق حلال کا. میں اصل میں کراچی کے جو سینما ہیں ان میں آرٹسٹ تھا، تصویریں بناتا تھا. تو میں نے جب مجھے پتا چلا کہ تصویریں بنانا گناہ ہے اور یہ روزی صحیح نہیں ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ کوئی ایسی جو ہے چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں کہ جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق. تو وہ حلیم کا ذہن میں آیا کیونکہ ریسیپی جو والدہ صاحبہ کی تھی، گھر کی تھی. تو یہ ذہن میں آیا کہ لوگ جو حلیم بیچتے ہیں وہ ان کی کراکری اور جو ہے صاف ستھرا ماحول نہیں ہوتا، نیٹ کلین نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس طرح سے اگر ایک اچھی طریقے سے یہ سیل کریں گے تو یقیناً لوگ پسند کریں گے اور ہم ترقی کریں گے. تو وہ جو جذبہ تھا رزق حلال کا، وہ ایک ایسا جذبہ تھا جس سے جو ایک ہمت، ایک روحانی طاقت آ گئی. اور میں جو ہے میرے چھوٹے بھائی بھی میرے ساتھ تھے، میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے، اور ہم نے جو ہے، اور میں اس وقت کینوب کے اندر بھی سروس کرتا تھا اور جو ہے آرٹسٹری کا کام بھی کرتا تھا. لیکن وہ کینوب کی تنخواہ جو ہے اتنی نہیں تھی کہ گزارا ہو سکے. اس سینما کی جو بورڈ وغیرہ بناتا تھا اس میں کافی آمدنی تھی لیکن وہ روزی صحیح نہیں تھی. تو وہ جو جذبہ تھا کہ رزق حلال اور اللہ بھی ناراض نہ ہو اور جو ہے عزت کے ساتھ زندگی بھی گزر جائے، تو وہ جذبہ لے کے جو ہے نا میں جو ہے آیا اور جو ہے وہ گھر میں وائف نے حلیم بنائی. اور میں نے نارتھ کراچی میں 5C4 میں 1986 میں جو ہے وہ ہم نے اسٹال لگایا تھا 14 اگست کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دی. اور اب جو ہے اللہ کے کرم سے پوری کراچی میں کراچی حلیم کی 6 برانچیں ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں. اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ سبھی جو ہے وہ رزق حلال کما رہے ہیں. اور ہم 3 بھائی جو ہیں آج بھی جو ہیں ایک ساتھ ہیں اور ایک ہی گھر ہے ہمارا اور ایک ہی کچن ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے اور بچوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے. اور میرے بچے جو ہیں ایک بیٹی میری 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹی میری ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے اور KU میں پڑھاتی ہے وہ. اور جو ہے اور میرے جو 2 بیٹے وہ انگلینڈ سے آئے ہیں
MBA کر کے, تو وہ بھی میرے ساتھ ہے, اور دو بچے, ایک بچہ جو سب سے چھوٹا وہ پڑھ رہا ہے CBM میں ابھی. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی, اور میرا یہ تجربہ ہے. اور میں بس یہی کہوں گا کہ جو لوگ, مقصد یہ ہے کہ رزق حلال سے محبت کرتے ہیں, اور لوگ تو حرام میں جو ہے شرم محسوس نہیں کرتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ حلال میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی ذرائع استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو اس سے بڑی کامیابی کی نشانی اور کوئی نہیں ہے, جس میں آپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں گے. اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے آپ دور رہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کی اجازت دی ہے, جس طرح سے اصول بتائیں بزنس کے, وہ آپ لے کے چلیں تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی. اور ایک حدیث ہے کہ مسلمان ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی گریٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ. محمود بھائی بہت جزاک اللہ. یہ بتائیں سر کہ وہ جو پہلا حلیم بنایا تھا اور پھر آپ نے اس کو بیچا, تو اس میں والدہ اور اہلیہ کا بھی رول ہوگا, تو اس میں وہ آپ کے بنانے میں, پیش کرنے میں اور بیچنے میں کوئی خاص فرق تھا باقی لوگوں کی نسبت؟ کیا کس وجہ سے آپ کے خیال میں وہ ہاؤ واز اٹ ڈفرنٹ, کیسے مختلف تھا؟ اصل میں ایسا تھا کہ ایک تو جو ہے وہ گھر کی ریسیپی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ کوکنگ آئل وغیرہ اور گوشت وغیرہ اور صاف ستھرا ماحول تھا, کراکری وغیرہ اچھی تھی, اور ایک گھر کا ایک مثلا کمرشل اس میں وہ کوئی چیز نہیں تھی. اور آج بھی جو ہے وہ گھر کا ہی ذائقہ, وہی ریسیپی ہے آج بھی, اور آج بھی وہی ہے. ہاں آج بھی وہی, اللہ کے کرم سے آج بھی وہی ہے. اور ہم نے اسی طرح سے جو ہے نا, بلکہ ہم نے اس سے اور بہتر کر دیا ہے. کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم مارکیٹ سے گوشت لیتے تھے, بچھیا کے پیسے دیتے تھے, گائے کے گوشت کے, بھینس کا گوشت ملتا تھا. آج ہم اپنے جانور خود ذبح کراتے ہیں. پہلے ہم مسالے پسے ہوئے بازار سے لیتے تھے, اس میں ملاوٹ ہوتی تھی. آج ہم ہمارے گھر کے اندر چکی, ہم خود مسالے پیستے ہیں. تو کوالٹی ہماری جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہے, اللہ کا بڑا کرم. تو آپ کا پیش کرنے کا سٹائل اور برتن اور ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے, آدمی کے منہ سے پان نکل رہا ہو اور ہاں وہ اصل میں, ہاں اگر کراکری اچھی نہیں ہے اور جو بندہ خود کام کر رہا ہے وہ اس کی اپنی کوالٹی صحیح نہیں ہے, تو پھر لوگ کس طرح سے جو ہے نا اس پہ اعتبار کریں گے اور اس پہ کیسے یقین کریں گے کہ وہ چیز صحیح ہوگی. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پرائسنگ بہت کم ہے, اور ہائی کوالٹی کی چیز آپ بہت مناسب قیمت پر آفر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں آج بھی جو ہے 150 روپے کے اندر لنچ کر لیتے ہیں اور ڈنر کر لیتے ہیں لوگ. 150 سے لے کے 200 تک میں آرام سے, اللہ کا بڑا کرم. یعنی میں شارع فیصل میں ان کو نہیں بتائے بغیر, کئی دفعہ سر نے بلایا بھی ہے, کئی دفعہ ہم بغیر بتائے بھی گئے ہیں, تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ 1000 روپے میں 4 5 6 بندے کھانا کھا لیتے ہیں یار. آپ ایک فیملی جو ہے بڑے آرام سے 1000 روپے میں, اگر 2-3 بچے اور میاں بیوی ہیں تو 1000 روپے میں بڑے آرام سے بروس بھی اور بریانی بھی اور جو ہے نا قورمہ بھی, وہ سب کھا لیتے ہیں, اللہ کا بڑا کرم. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پیپسی کی جو یا کولڈ ڈرنکس کی واٹر کی جو پرائس ہے, یہ بھی وہ بہت کم چارج کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ سر محمود صاحب؟ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے تو پروفٹ ہمارا خود بخود ہو جاتا ہے. ہم 35 روپے کی ابھی بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں کولڈ ڈرنک. ماشاءاللہ. اور جو ہے ہاں, اور اللہ اور یہ اور کراچی حلیم پہ جو ہے 30 روپے کی ہے, جو ایک عام اسٹور پہ ہے کولڈ ڈرنک 30 روپے کی, وہی ہمارے یہاں ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا, اور سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے امپلائیز کو, سٹاف کو, آپ کے جو ورکرز ہیں عام ہوٹلوں ریسٹورینٹ سے ڈفرنٹ ہے سر؟ کیا فرق ہے ان میں؟ آپ کے جو سٹاف ہے, کوک ہے, آپ کے جو بندے ہیں, کیسے مختلف ہیں؟ ہاں اصل میں ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی زیادہ تر اس میں ڈیلیوریز کے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اب جیسے کوک ہے, اس کو اگر بازار میں مثال کے طور پہ 1200 روپے ملتے ہیں, تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے کوئی آرڈر وغیرہ آتے ہیں تو اس پہ ہم اس کو کمیشن دیتے ہیں. آرڈر پہ جو بھی کیٹرنگ کا جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ سیل ہوتی ہے تو انعام کی شکل میں دیتے ہیں. اگر اس نے جو ہے بہت اچھا محنت سے کام کیا, پورے مہینے چھٹی نہیں کی اور اس نے طریقے سے کام کیا, تو اس کا الگ انعام دیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا
اصل میں بات یہ ہے کہ جب معاوضہ ملتا ہے نا تو پھر تھکن محسوس نہیں ہوتی. اس کے علاوہ سر معاوضے کے علاوہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کا ڈیلنگ کا سٹائل غصے سے ملتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, اس کا بھی تو فرق پڑتا ہے نا سر. آپ ان کو اصل بات یہ ہے کہ بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں ان لوگوں کے اندر کے بس, اور میں اپنے سے بہتر اس کو سمجھتا ہوں جو میرے پاس کام کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے بھی بہتر ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک ہیلپر ایک سویپر بھی ہے نا, اس سے بھی میری دوستی ہے. میں جب تنخواہ دیتا ہوں تو میرا ایک طریقہ کار ہے تنخواہ دینے کا کہ جب میں مہینے میں ایک دفعہ ہر ورکر سے میں ملاقات کرتا ہوں 15-20 منٹ کی, اور اس کو وہ روم کے اندر وہ ہوتا ہے میں ہوتا ہوں, اور وہ جو بھی مجھ سے پرائیویسی میں بات کرتا ہے, اس کی کوئی اندرونی بات ہوتی ہے کوئی اس کی, وہ مجھے بتاتا ہے, اور میں اللہ کے کرم سے پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ میں حل کروں, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. واو زبردست. تو یعنی یہ آپ نے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو یہ پیار محبت سے ڈیل کرنا, ان کے مسائل کو اپنا سمجھنا. تو یہ ہمارے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ڈیلی ویجز والے یہ جو لیبر طبقہ ہے یہ اچھا نہیں ہے اور ان کو ڈیل کرنا مشکل ہے, یہ وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے پاکستانی کانٹیکسٹ میں؟ یہ اکثر ہمارے اصل میں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہر بندہ ایک کتاب ہے, اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ اچھا, اصل میں نے کہا نا کہ معاوضہ اگر ان کو آپ پورا دے دیں تو ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. اصل میں ہے آپ ان کا معاوضہ ان کو دیں, ان کی محنت کا صلہ ان کو دیں. تو یہ میرے پاس کافی عرصے سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 20-20 سال ان کو ہو گئے اور وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور ان کو کوئی مقصد یہ ہے کہ اچھی آفر دیتا ہے کہ بھائی تم میرے پاس آ جاؤ, وہ چلے جاتے ہیں. تو پھر 1-8 سال کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس واپس آ جاتے ہیں کہ محمود بھائی وہاں برکت نہیں ہے, بس آپ کے پاس برکت ہے, اور یہ وہ پھر آ جاتے ہیں میرے پاس. اور آپ رکھ لیتے ہیں جو نہیں, آپ ماشاءاللہ رکھ لیتے ہیں. ویری گڈ. ہاں میں رکھ لیتا ہوں. اور میں ڈاکٹر صاحب میں اپنے ہر بندے سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں مجھ سے بہتر کوئی جگہ ملتی ہے تم چلے جاؤ, اور اللہ نہ کرے اگر تمہیں وہاں پہ کوئی ناکامی ہوتی ہے اور وہ تمہاری عزت نہیں کرتے, تم میرے پاس دوبارہ آ جاؤ. تو وہ پھر میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جو ہے جاب مل گئی اور مجھے اتنی میری تنخواہ ہے اور یہ فیسلٹیز ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں رخصت کر دیتا ہوں اس کو بڑے آرام سے. ماشاءاللہ. یہ آپ کے ان کے داماد کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے محمود صاحب کے, اور میں ان کے بچوں کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پتا ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. سر یہ جو آپ کی خوبیاں تھیں, یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی جو آپ کی ماں والدہ ہے, ماحول ہے, سڑکیں ہیں, یہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں سر ہم آج کل؟ یہ تو یونیورسٹیوں ڈگریوں والے نمبروں والے تو دیکھیں میں بتاؤں, میں تربیت کا جہاں سے میں بتاؤں آپ کو کہ جب میرے 2 بچے لندن میں پڑھتے تھے تو میں ان کو دیکھنے گیا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ وہاں تو کمیونٹی ایک مسجدیں بنی ہوتی ہیں محلوں کے اندر, تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے پوچھا جو امام صاحب تھے کہ یہ بچے آتے ہیں اکثر, تو بولے ہاں اکثر آتے ہیں یہ. اور میں وہاں پہ واچ کرنے گیا تھا اپنے بچوں کو لندن کے اندر کہ ان کی کیا سوسائٹی ہے. تو میرے بچے وہاں بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, اور جب یہ وہاں سے پڑھ کے آئے MBA کر کے آئے تو انہوں نے آتی حج کیا ہے, اور میرے جو ہے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں 4 بیٹے 8 نے حج کیا ہے ماشاءاللہ, اور میرے سارے بچے 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور خوشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ. اور میں نے جو ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی جو ہے مقصد یہ کہ جیسے فارمولہ ہے ترقی کا کہ آپ پوری زکوٰۃ دیں, آپ کسی کا مقصد رکھیں نہیں, آپ ہر چیز اوریجنل کریں, کسی چیز کوشش ہوتی ہے کہ مسالک تک خود پسوائیں. تو اگر آپ جو ہے اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے, تو کبھی بھی آپ جو ہے نا آپ بھٹک ہی نہیں سکتے کسی صورت میں بھی. اور جب یہ بچے چھوٹے تھے تو بنس روڈ میں میری دکان تھی, تو میں عشاء کی نماز پڑھانے ان کو گھر پہ آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا. تو بچپن میں نے ان کے ساتھ محنت کی ہے, اور آج یہ ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ سر دوسرا آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ فیملی بزنس بھائیوں بہنوں
اور کاروبار میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فیملی بزنس میں ہوتا ہے، اس میں 2-3 بھائی ہو گئے، دیکھیں ایسا بھابیاں آ ہوتا ہے گئی. کہ ہاں دیکھیں ایسا ہوتا ہے بزنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو ایک ہی بندے کے اوپر ہے، کیونکہ ذمہ داری اور بھیڑ جو ہے وہ ایک ہی بندہ چڑھتا ہے بزنس کے نا. تو جس کے بزنس جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو نا انصاف ہو، اور وہ جو ہے جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے. اگر آپ حق تلفی نہیں کریں گے تو گھر میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کبھی کسی صورت میں. اب جیسے میرے بچوں نے باہر پڑھا ہے تو میرے بھائی کے بچوں نے بھی باہر پڑھا ہے، اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. اچھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کی ترقی ہو رہی ہے، سب کے لیے جو ہے مستقبل میں جو ہے جو پروگرام ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حق تلفی نہیں کر رہے اور آپ نے ایک کہ بھائی اتنے فیصد تمہارا، اتنے فیصد اس کا، اتنا تو، اور اس کے اندر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برکت ہی ہوگی اور کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں کہ آج بھی جو ہے میرے جو 2 بھائی ہیں ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ ہم الگ ہو جائیں، ہم الگ کام کریں. تو ایسا کوئی نہیں ہوا. اور ٹوٹل یعنی کہ میں جو ہوں اب آج میری عمر ہے 66 سال کی، اور میں آج بھی تقریباً 12 سے 14-16 گھنٹے کام کرتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے. ہاں آج بھی. اور آپ سر، آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ جناب، اپنا وزن بھی آپ کا بہت کنٹرول میں ہے. اس کا اور اس کا راز کیا ہے سر؟ اس کا یہ مسکرانے کا اور اس کا کیا راز ہے سر؟ ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی کچھ سیکھ جائیں. یہ سائنس شورو آپ کی باتیں اس وقت سر جا رہی ہیں چترال اور گلگت اور لاہور، فیصل دیکھیں آباد، جی. ایک تو جو ہے صحت مینٹین کرنے کا جو راز ہے وہ تو ہے ڈائبٹک شوگر ہے. اچھا جی. اچھا، اور اس میں جو ہے وہ ایکسرسائز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہیں. تو میں جیسا بتایا کہ میں آج بھی 12 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں. میں مقصد ایکسرسائز کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے. اور اچھا پھر ایک ذمہ داری جو ہے محنت، یعنی میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں رات کو میں گھر پہ آتا ہوں تو مسلسل جو ہے مصروف رہنا. اور یہی جو ہے نا اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب رزق حلال کما رہے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں اور برائیوں سے ویسے بچ جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جناب، آپ کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اور اٹس اے گریٹ لرننگ، اور ایک دوسرے کو یاد آنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فذکر ان تنفع المؤمنین، اے ایمان والو ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو، فائدہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، لیکن اس دنیا میں حالات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. اور یہ جو حالات آئے ہیں سر، اس کے اندر بھی امید نظر آ رہی ہے سر؟ کچھ امکانات، کوئی نئے آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں محمود بھائی؟ کافی آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس میں بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور جن کی 2 شکلیں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ ایسا ہے کہ جو بھی مقصد اسٹاف ہے، جو بھی ایک ٹیم ورک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تو وہ لازم بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور آج اگر آپ ان کو نہیں دیکھیں گے تو کل وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے. اور یہ وقت بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس لاک ڈاؤن سے اور اس وبا سے جو پرابلم ہو رہا ہے اس وقت، اس میں لوگوں نے بہت کچھ مقصد سیکھا ہے. وہ لوگ جو بالکل مقصد یہ کہ 500 روپے کماتے تھے وہ آج 3-3 ہزار روپے کما رہے ہیں. میرے پاس کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار کر لیا. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی تم جو نا مقصد سبزی بیچو، تم فروٹ بیچو. تو میرے بہت سے بندے جو ہیں وہ اپنا کاروبار بھی کرنے لگے اس دور کے اندر. کیونکہ کافی ابھی میرے کافی بندے ہیں جو فروٹ بیچ رہے ہیں. وہ منڈی سے فروٹ لے کے آ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے. تو اس طرح سے جو نا لوگ بزنس میں بھی آ گئے ہیں. ایک نے جو ہے نا وہ چھولوں کا اسٹال لگا لیا، ایک بندے نے تو اس نے 2-3 بندوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا. تو میرا یہ جو ہے تجربہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹھیلا بھی لگائیں گے نا تو آپ جو ہے تقریباً 3-4 لوگوں کو روزی دیں گے. تو اس میں اتنی برکت ہے.
माशाल्लाह। तो 2 सवाल ले लेते हैं, फिर आपको इजाजत देते हैं जी। सिर्फ 2 ले पाएंगे क्योंकि अब्दुल्ला साहब आप चेक कर लेंगे, इमरान उस्मानी साहब तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में, और अनस रजा जल्दी क्विक माइक ऑन करें, और अरशद मोहिउद्दीन क्विक क्वेश्चंस, क्विक क्वेश्चन। कमेंडेबल स्टोरी। एक बस सवाल था मेरा आपसे कि आप जैसे कि एक्सपेंड करने का आपका है इरादा, इधर हर 2 किलोमीटर के बाद कराची हलीम का कोई एक छोटा फूड स्टॉल हो, क्योंकि छोटे बड़े अनब्रांडेड तो सैकड़ों स्टॉल्स होते हैं एक इलाके में, एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आपने ऐसे कभी प्लान किया, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपकी भी ब्रांड बढ़ेगी? हाँ, इस वक्त तो जैसे कराची के अंदर हमारी 6 ब्रांचें हैं, और वो और लेकिन कराची तो बहुत बड़ा है, और हम अभी जो है ना मोबाइल जो है ना कुछ तरीका अभी हमने सोचा है, इस लॉकडाउन में हमारे जहन में आया है कि हम मोबाइल स्टॉल लगाएंगे जो मूव होते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ठीक, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरशद मोहिउद्दीन साहब जी, आप तारुफ करा दीजिए, कहाँ से आए हैं, तारुफ करा दें अपना, कहाँ से? जी, अरशद मोहिउद्दीन साहब, मैं लाउड टेक्सटाइल मशीनरीज का। तो मैं ये शहर पूछना से? चाह रहा हूँ सर, जितने भी कराची में सर, मैं वैसे तो हर शहर में ही हूँ, ऑफिस हमारा लाहौर में भी है। अच्छा, आपने अरशद साहब हमारे, ठीक ठीक, जी 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 जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, और वो स्पेशली मर्द हजरात, लोग कहते हैं कि जी हर कामयाब आदमी के पीछे जो एक औरत का हाथ होता है, तो इनकी जो स्पाउसेज हैं वो किस तरीके से यानी इनकी मदद कर रहे हैं, इनको एनकरेज करते हैं, तो उसका थोड़ा सा जो है मुझे जरा बताएं। आपकी अहलिया का और अम्मी का क्या रोल है सर आपके पीछे, आपकी बेटियों का, अहलिया का, अम्मी का? मेरी अहलिया का जो रोल है वो ये है कि मेरे सारे बच्चों ने आला तालीम हासिल कर ली। अच्छा, और मेरी अहलिया जो है आज भी मेरे साथ हैं, अकाउंट्स में वो सारा काम करती हैं, देखती हैं, और कैमरे हमने घर में लगाए तो घर में वॉच करती हैं, और जो भी वीकनेस होती है वो मुझे बताती है, मैं उसको सही करता हूँ। माशाल्लाह, आपके मावन हैं साथी। माशाल्लाह, वेरी गुड। और खुर्रम साहब आप भी पूछना जनाब, एक और सवाल। खुर्रम साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। कहीं शुरू आप भी तैयार रहे, हो सकता है आपको आप बुलाने बैठ जाए, आप कंगी शंगी कर लो, जरा तेल शेल लगा लो, कंगी कर लो। अच्छा जी जी जनाब, खुर्रम साहब। जी सर, एक सिर्फ कमेंट है, सवाल तो नहीं है। वो ये कि महमूद साहब के जो बेटे हैं फहद साहब, वो और मैं जब वो क्लास फेलो रहे, तो अच्छा जी जी, तो चार्टर हाउस स्कूल में हम लोग साथ पढ़ते थे। माशाल्लाह। तो अभी जो यहाँ पर आप पूछ रहे थे ना कि बच्चों की तरबियत कैसे की है, तो इस बात को तो समझे कि जी, तो हम भी, मैं भी और हम सभी जो है गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि फहद जो है वो जी 5 वक्त के नमाजी थे, और स्कूल में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो है मैनर्ड बच्चा है, तमीज़दार, माशाल्लाह। लो सर, वाह वाह महमूद भाई, उनको हमारी तरफ से मुबारक नहीं आज फहद को। अच्छा जी, तो ये इनके साथ कहीं पढ़ते रहे। इमरान असल में डॉक्टर साहब मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि मैं बिल्कुल खुली किताब हूँ, और पूरी कराची हमें जानता है कि हम क्या हैं। ये अल्लाह का करम है।